میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں سائنس یہ مانتی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، نہ اس کی کوئی شروعات ہوئی، نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ لیکن آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی شروعات ایک زبردست دھماکے بگ بینگ سے ہوئی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ سچائی آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ سائنس نے جس حقیقت کو 20ویں صدی میں بڑے بڑے تجربات سے دریافت کیا، قرآن نے وہی بات 1400 سال پہلے بغیر کسی ٹیلیسکوپ، بغیر کسی لیب کے بتا دی۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں، ایک چمکتا ہوا ثبوت ہے قرآن کی سچائی کا۔ یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، سوچنے، سمجھنے اور ایمان کو جگانے کے لیے ہے۔ آخر یہ سب کچھ قرآن کو پہلے سے کیسے معلوم تھا؟ آئیے سنیے وہ سچ جو علم بھی ہے اور ایمان بھی جگاتا ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا جب دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں، فلسفی، ماہرین فلکیات یہ کہتے تھے "The universe has always existed, it had no beginning and it will have no end"۔ یعنی کائنات ہمیشہ سے ہیں، نہ اس کی کوئی شروعات تھی، نہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا۔ یہ نظریہ کہلاتا تھا اسٹیٹک یونیورس ماڈل، یعنی جامد اور کبھی نہ بدلنے والی کائنات کا نظریہ، جہاں پر ہر چیز پرماننٹ ہے، ان چینجنگ ہے اور بس یوں ہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ نظریہ میٹیریلسٹ فلسفی کی بنیاد تھا، جہاں خدا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ اگر کائنات ہمیشہ سے ہے تو بنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، جب کائنات بنی ہی نہیں تو بنانے والا کیوں؟ یہ ہے سائنس کا پرانا نظریہ۔ لیکن دوستو، قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بالکل مختلف بات کہی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101 میں قرآن کہتا ہے "بدیع السماوات والارض"۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے ہر چیز کو کچھ نہ ہونے کی حالت سے پیدا کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں قرآن کہتا ہے "اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما"۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ دیا؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان یعنی پوری کائنات ایک اکائی اور سنگولیرٹی تھی، پھر اسے الگ کیا گیا۔ اب ان دونوں نظریوں میں فرق سمجھیے۔ پرانا سائنسی نظریہ کہتا ہے کہ کائنات کا کوئی آغاز اور سٹارٹنگ نہیں ہے، کائنات بغیر کسی تخلیق اور کریشن کے ہمیشہ سے ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا ایک ابتدا اور آغاز تھا اور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور کریٹ کیا۔ پرانا نظریہ خالق اور کریٹر کا انکار کرتا ہے، قرآن خالق اور خدا کو اصل حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ پرانے نظریے میں کائنات کبھی تبدیل اور چینجنگ نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات ایک خاص حالت میں تھی، پھر اس میں تبدیلی اور چینجنگ آئی۔ دوستو، وقت گزرا، ہم داخل ہوئے 20ویں صدی یعنی 20th سینچری میں، جہاں سائنس نے ترقی کی، ٹیلیسکوپ آئے، ایکسپیریمنٹس ہوئے، پھر سائنس نے اپنے پرانے نظریے سے مکمل یو ٹرن لیا اور 1929 میں ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے، مطلب کائنات پھیل رہی ہے۔ جب سائنسدانوں نے دیکھا کہ کہکشائیں گلیکسیز مسلسل ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے تو انہوں نے سوچا اگر آج سب کچھ پھیل رہا ہے تو کبھی نہ کبھی سب کچھ ایک جگہ پر جمع رہا ہوگا، یعنی کائنات کی شروعات ایک نقطے سنگولیرٹی سے ہوئی اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا جسے ہم کہتے ہیں بگ بینگ۔ انہوں نے سوچا یہ بگ بینگ
خود بخود تو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کسی طاقتور شروعات دینے والے سٹارٹر کی طرف، کیونکہ ہر دھماکہ ایک وجہ سے ہوتا ہے، ہر حرکت کسی طاقت سے ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، جب کچھ تھا ہی نہیں، نہ وقت، نہ جگہ، نہ مادہ میٹر، تو پھر وہ پہلا دھماکہ کیسے ہو گیا؟ کس نے وہ دھماکہ کیا؟ کس نے وقت کو شروع کیا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور قرآن بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سب اللہ نے کیا۔ کیا قرآن کا یہ بیان وہی حقیقت نہیں ہے جسے آج کی سائنس پھیلتی ہوئی کائنات، ایکسپینڈنگ یونیورس اور بگ بینگ کے ذریعے مان رہی ہے؟ اس کے بعد 1965 میں آرنو پینزیئس اور رابرٹ ولسن نے کائنات میں ایک عجیب سی کاسمک ریڈیشن بھی پکڑی۔ کاسمک ریڈیشن کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھیے۔ جب کوئی بڑا دھماکہ ہوتا ہے، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ آواز، روشنی یا توانائی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کائنات کے آغاز میں بگ بینگ جیسا عظیم الشان دھماکہ ہوا ہو، تو اس کے اثرات آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہونے چاہیے۔ اسی پر آرنو پینزیئس اور رابرٹ ولسن نے ایک ایسی بہت ہی پرانی مدھم اور یکساں توانائی، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن دریافت کی، جو ہر طرف سے آ رہی تھی، آسمان کے ہر کونے سے، بغیر کسی خاص سمت اور ڈائریکشن کے۔ یہ توانائی بالکل ویسی ہی تھی جیسی سائنسدانوں نے پہلے سے اندازہ لگا رکھا تھا کہ اگر بگ بینگ ہوا ہے تو اس کی باز گونج، آفٹر گلو، آج بھی کائنات میں ہونی چاہیے۔ تو جب یہ کاسمک ریڈیشن ملی تو سائنس نے یہ کہا، یہ اس دھماکے کا بچا ہوا اثر ہے جو 13.8 ارب سال پہلے ہوا تھا، یعنی بگ بینگ۔ اب آسان الفاظ میں سمجھیے، بگ بینگ کیا ہے؟ ایک وقت تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ وقت، نہ جگہ، نہ مادہ، نتھنگ ایٹ آل۔ پھر ایک لمحہ آیا جب ایک انتہائی چھوٹا ڈینس نقطہ، جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں، وہ پھٹا اور پوری کائنات بن گئی۔ یعنی وقت پیدا ہوا، اسپیس بنی، میٹر کریٹ ہوا اور کائنات نے پھیلنا شروع کیا۔ دوستو، یہ کوئی چھوٹا موٹا ایکسپلوژن نہیں تھا، بلکہ یہ سٹارٹنگ آف دا یونیورس اور کریشن آف دا یونیورس تھا۔ دوستو، اب قرآن مجید اور بگ بینگ کے نظریے میں جوڑ دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے۔ اسی بات کو سائنس اس طرح کہتی ہے کہ سب کچھ سنگولیرٹی میں بند تھا۔ قرآن کہتا ہے پھر ہم نے انہیں پھاڑ دیا۔ اسی بات کو سائنس اس طرح کہتی ہے کہ پھر وہ پھٹا اور بگ بینگ ہوا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں الگ کیا۔ اسی بات کو سائنس اس طرح کہتی ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہونے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی ناسا نہیں تھا، پھر قرآن یہ کیسے بتا دیا؟ کیا یہ صرف ایک اتفاق اور کوانسیڈنس ہے یا یہ ایک عظیم سچ ہے؟ اب رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس نے کئی صدیوں بعد جو دریافت کیا، قرآن نے بغیر کسی سائنسی مشین کے، بغیر لیب کے، بغیر ایکسپیریمنٹ کے وہی بات 1400 سال پہلے بتا دی۔ دوستو، یہی قرآن کا میراکل اور معجزہ ہے، یہی اللہ کی کتاب کی سچائی کا ثبوت ہے۔ آج سائنس اور قرآن آمنے سامنے نہیں بلکہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ سائنس آج جس سچ کو ڈسکور کر رہی ہے، قرآن اسے سینچریز ایگو ریویل کر چکا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ محض اتفاق اور کوانسیڈنس ہے یا یہ کائنات کو بنانے والے خدا کا کریشن ہے؟ سوچئے، سمجھیے، دل سے فیصلہ کیجئے اور ایمان بھی تازہ کر لیجئے۔